یہ پہلا الیکشن ہے جو صرف ایک ہفتے کی کیمپیننگ کے لیے الیکشن کمشنر کی طرف سے شیڈول آیا ہے۔ اتنے کم مدت کا الیکشن آج تک نہیں ہوا، لیکن پھر بھی مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے کم وقت کے الیکشن میں لڑنے کے لیے جو موقع دیا گیا ہے، اس کے لیے پورے سیاسی جماعتوں میں مجلس ایک ایسی جماعت ہے، کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر الیکشن کا اعلان ہو تو ہم مقابلہ کرنے کے موقف میں ہیں، کیونکہ ہم حق پر ہیں، عوام کے ساتھ ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ہفتے کی کیمپیننگ اس الیکشن میں ہونے والی ہے۔ کل سے ہمارے جلسے دورے شروع ہوئے اور ایک ہفتے کے بعد ختم ہوں گے، اس کے بعد پولنگ ہوں گی۔ ہماری جماعت کی خوبی یہ ہے کہ ہم سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان رہتے ہیں۔ صرف ایک سرسری طور پر نظر ڈالے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ عوام کے سامنے جب شریعت کا مسئلہ آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے احتجاج کیا، احتجاجی جلسے رکھے۔ نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کے اندر اس بل پر احتجاج کرتے ہوئے اس بل کو پھاڑ دیے، اور پوری دنیا دیکھ چکی کہ وہ پارلیمنٹ کی در دیوار شاہد ہے جو کسی وقت سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کی بے باکانہ آواز گونجا کرتی تھی، اور ان کے فرزند نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ میں اپنے والد محترم کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی جرأت اور صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ نقیب ملت اسد الدین اویسی میں ہے۔ بے شمار اراکین پارلیمنٹ ہونے کے بعد نریندر مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد ہے تو سوائے اسد الدین اویسی کے کوئی ہم کو نظر نہیں آتا پارلیمنٹ کے اندر۔ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اتر پردیش کے نوجوان کہتے ہیں، جب میں وہاں پر جلسوں میں گیا تو کہنے لگے بھائی یہ دو بھائیوں کا مسئلہ ہمارے سامنے جب آیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگ ہی بات ہے ان لوگوں کی۔ ہم نے کئی عامدار کو دیکھا، کئی خاصدار کو دیکھا۔ عامدار ان کو بولتے ہیں ایم ایل اے کو، خاصدار بولتے ہیں ایم پی کو۔ ہم نے کئی ایم ایل اے کئی ایم پی کو دیکھا، لیکن یہ دو بھائیوں کی بات کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ کیا بات ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا یہ مردوں کی جماعت ہے، ڈٹ کے بات کرتی ہے، ڈرتی نہیں کسی سے، اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جیل کو بھیجیں گے یہ سمجھیں گے کہ ہمارے عزائم کمزور ہو جائیں گے یا ہمارے پائے استقامت میں لغزش آ جائے گی۔ یہ خوش فہمی میں کانگریس پارٹی نے کئی بار تجربہ کیا۔ فخر ملت کو 11 مہینے جیل میں ڈالا، ڈھکنے دیکھ دیے، پھر مجلس اتحاد المسلمین کو روک نہیں سکے۔ سالار ملت کو 14 مرتبہ جیل میں ڈالا، لیکن پھر بھی سالار ملت کے عزم اور ارادے اتنے پختہ تھے کہ ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے سالار منتخب ہوئے۔ 1960 میں کاؤنسلر بنے، 62 سے ایم ایل اے بنے، 84 تک، اور 84 سے 2008 تک رکن پارلیمنٹ بنے۔ وہ سلطان صلاح الدین اویسی کے کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ان کی محنتیں، ان کی کاوشوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچی ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر 14 ایم ایل اے، 2 ایم پی، 2 ایم ایل سی اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارپوریٹر پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سالار ملت کی خدمات کے نتیجے میں ہو۔ وہ تنہا نکلے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک اویسی صاحب کیا کر سکتے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھ لیا وہ ایک اویسی یہ عالم تھا، وہ ایک چراغ تھا جو 100 آندھیوں پہ بھاری تھا۔ لاکھوں روپیوں کے دوائیں دیے، میڈیکل کیمپ قائم کرے۔ اکبر الدین اویسی صاحب نے 19 میڈیکل کیمپ قائم کیے، اور ایک میڈیکل کیمپ پر 7 لاکھ روپے کا خرچہ آیا۔ 7 لاکھ روپے کا خرچہ۔ غریب لوگوں کو جب دوائیں دے رہے تھے تو پالیتھین کی تھیلی میں ان کے جو دوائیں جا رہے تھے
ایک ایک تھیلی میں 1500 کے 2000 کے دوائیں ان کو دی جا رہی تھی. جو بڑے بھاری دوائیں تھے غریبوں نے اس کیمپ سے استفادہ کیا. کوئی جماعت آ کر میڈیکل کیمپ قائم نہیں کیا. کسی نے آ کے یہاں پر ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. مصیبت کی گھڑی آتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین اور الیکشن آتا ہے تو یہ لوگ آ کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اب نئے نئے لوگ آتے ہیں. کسی حلقے سے تیلگو دیشم کا بھی نام آ رہا ہے. یاقوتپورے کے کسی ایک حلقے سے تیلگو دیشم بھی کھڑی ہے. افسوس یہ وہ جماعت ہے جو ایک مقدس رات میں شب برات کو منگل ہاٹ میں ایک رات میں 11 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. این ٹی راما راؤ صاحب چیف منسٹر تھے. ایک رات میں 11 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اس منگل ہاٹ کے علاقے میں مولانا باقر آغا صاحب MLA تھے اور میں رحمت حسین زیدی رات کے 2 بجے وہاں پر دورہ کیے. ایک رات میں 11 مسلمانوں کو شہید کیا لیکن ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی, ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. یہ تیلگو دیشم کا کارنامہ ہے. این ٹی راما راؤ صاحب ضرورت پڑتی ہے تو اقبال کے اشعار پڑھتے ہیں, لیکن جب اردو اکیڈمی کے ملک الشعراء ہم بنائے تھے تو جیسے ہی چیف منسٹر بنے اردو کا ملک الشعراء برخاست کر دیے. اردو کی شاعری کی بات کرتے ہیں لیکن اردو کو بولنے والے, اردو کے سمجھنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں. تو ایک رات میں 11 مسلمانوں کو شہید کیا گیا. بتاؤ تیلگو دیشم میں کام کرنے والوں, تمہارے غیرت ایمانی کو کیا ہوا؟ تمہارے بھائیوں کو مقدس رات میں عبادت کرتے ہوئے ان کو ختم کر دیا گیا لیکن ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی, ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. یہ تیلگو دیشم کا کارنامہ ہے. آج تیلگو دیشم کے کھڑوے اوڑھ کر ہماری بستیوں میں آ کے ووٹ مانگتے ہیں. تم کو افسوس نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہاری آنے والی نسل اپنے گردنوں کو جھکا کے بولیں گی میں وہ باپ کا بیٹا ہوں جو ایسی بدترین پارٹی سے پیسوں کی خاطر کھڑے رہ کے عوام کے ووٹوں کی اپیل کر رہا تھا, جس نے 11 مسلمانوں کے شہید کرنے والوں کو سزا نہیں دلوا سکے. آپ اندازہ کیجئے کیسی کیسی جماعتوں کے امیدوار آتے ہیں. نہ الف کا نام بھالا آتا, نہ سیاست کی کوئی کل ان کو سیدھی دکھتی, لیکن شوق میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ 4 پیسے بن جائیں گے. ایسے تو گلی کوچوں میں بہت سارے لیڈر پیدا ہو گئے, بہت سارے پیدا ہو گئے. ہر گلی کا ایک لیڈر ہے. کوشش یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو پیدا کرے اور اس کے معاوضے میں کوئی پیسہ بنا لے اور بڑھ جائے. مجلس اتحاد المسلمین مسلمانوں کی وہ نمائندہ جماعت ہے جو غریب مسلمانوں کے خون کو چوس کر اقتدار کی کرسیوں پہ نہیں بیٹھتی, بلکہ خون چوسنے والوں کو بے نقاب کر کے دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے بتاتی تھی. ایسے بھی لوگ ہیں جو الیکشن میں کھڑے ہیں, چوری ڈکیٹی جس کا پیشہ ہے, رین بازار اور زویر پورہ پولیس اسٹیشن میں جس کے FIR ہے, بہت بڑی گیان ہے, جو لوگوں کو بلیک مارکیٹنگ کرتی ہے, آفیسروں سے پیسے لیتی ہے, آفیسروں کو بلاک کرتی ہے. ویسے بھی نمائندے کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا. ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنی جماعت کیا کرنے والی ہے وہ بتائیں گے, کسی کے خلاف نہیں بولیں گے. سالار ملت کہتے تھے ہم کسی کو چھیڑتے نہیں, اگر کوئی چھیڑا تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں. اس کا شجرا بتا دیں گے عوام میں کہ کس کی نسل سے کہاں سے پیدا ہوا اور کب آ کے یہاں سے مقابلہ کر رہا ہے اور کیا کیا کارنامے ہیں. لیکن اگر چھیڑے تو, ورنہ ہم یہ بتائیں گے کہ ہم کیا کریں اور کیا کرنے والے ہیں, یہی بول کے ہم الیکشن لڑیں گے اور اسی پر ہم کو کامیابی ملے گی. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کا نام آتے ہی تمام جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں. میں نے ابھی بتایا 1960 میں سالار ملت کاؤنسلر بنے تو اس وقت ان کے ساتھ 24 کاؤنسلر اور منتخب ہوئے. تو اس وقت حیدرآباد کی بلدیہ کے 50 کاؤنسلر تھے, سکندرآباد کی بلدیہ الگ تھی, اس کے 50 کاؤنسلر. جب سالار کی ملت کے ساتھ 24 کاؤنسلر بنے تو ان کا مجلس کا میئر آ رہا تھا. راتوں رات کانگریس کی حکومت نے حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ کو ملا کر میونسپل کارپوریشن حیدرآباد بنا دیا. 100 کارپوریٹروں کا اعلان ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین اپوزیشن میں آ گئی, کانگریس کا میئر بن گیا. اب اس کے بعد ان کو ہیبت ہونے لگی,
اب بلدیہ کا الیکشن ہوا، مجلس کا میئر آ جائے گا۔ 22 سال تک الیکشن نہیں ہوا، 1986 میں الیکشن ہوا، ہائی کورٹ کے آرڈر پر مجبور ہو کے این ٹی راما راؤ نے کرایا، تو پھر مجلس اتحاد المسلمین کو میجارٹی ملی۔ مجلس کا میئر 5 سال تک مجلس کا چیئرمین اور میئر رہا، ستیہ پرکاش راؤ عالم پلی پوچیا، یہ 3 میئر تھے۔ ذوالفقار علی صاحب ایم کے مبین 2 میئر تھے، 5 میئر مجلس کے اقتدار میں چلا بلدیہ کا۔ اس کے بعد سے پھر روک دیا گیا، پھر عدالت کے حکم پر الیکشن ہوا، تو کانگریس کی طرف سے جو تکل کرشنا ریڈی میئر بنے تھے تیلگو دیشم کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر الیکشن روکے۔ ہمیشہ حیدرآباد کا الیکشن ہائی کورٹ کے آرڈر پہ ہوتا رہا۔ پھر کانگریسیوں نے بڑا منصوبہ بنایا، راج شیکھر ریڈی صاحب نے کہا کہ حیدرآباد کے بلدیہ کے 100 کونسلروں کو بڑھانا چاہیے، تو انہوں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن بنا کر 150 کونسلروں کی بلدیہ بنا دی۔ وہاں سے ہماری اکثریت آنا بند ہو گئی، تو ان کو اطمینان ہوا کہ حیدرآباد کی بلدیہ پر مجلس کا قبضہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہوا کیا، انہوں گریٹر حیدرآباد بنا دیے تو حیدرآباد میں صفائی کا عملہ کم ہو گیا، جھاڑو وقت پہ نہیں ہوتی، کچرا نہیں اٹھتا، لوگ پریشان ہیں، گندی بستیوں میں بیماری کی وبا پھیلنے لگی، اور ہمیشہ یہ صفائی کے معاملے میں کانگریس بھی ناکام رہی، یہ موجودہ حکومت بھی ناکام رہی۔ برابر سینیٹیشن کا اسٹاف نہیں ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے جتنا اسٹاف ہونا چاہیے سینیٹیشن کا، آج وہ اسٹاف پرانے شہر میں نہیں ہے۔ نئی آبادیوں میں نئی کالونیاں بن گئی، وہاں پر نئے کاماٹی، وہاں پر نئے سینیٹیشن سپروائزر بنتے ہیں، صفائی ٹائم ٹو ٹائم ہوتی ہے، لیکن حیدرآباد کے پرانے شہر میں صفائی کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں، میری ان باتوں کی گواہی وہ عوام دیں گے جن کو معلوم ہے کہ بستیوں میں ہفتے میں 1 بار جھاڑو ہوتی ہے، 1 بار جھاڑو ہوتی ہے، گاربیج کی لفٹنگ نہیں ہوتی، کچرا نہیں اٹھایا جاتا۔ آج موجودہ حکومت کو بھی ہم بارہا نمائندگی کر کے یقین دلائے کہ صفائی کے مسئلے پہ آپ توجہ دیجئے۔ کام بہت اچھے کرنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اصل جو حیدرآباد ہے اس کے ساتھ لاپرواہی کر کے بتاتے ہیں کہ ہم پرانے شہر کی ترقی کے لیے ہم بھی سنجیدہ ہیں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین ہے، وقتاً فوقتاً مسائل کو پیش کرتی ہے اور حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ مسئلے کو حل کرے۔ خصوصیت کے ساتھ ایوان اسمبلی میں حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب ڈٹ جاتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب، یہ انیس الغربا ہمارا یتیم خانہ ہے، آج اس کی حالت بہت بری ہے، روڈ وائنڈنگ میں اس کی عمارت کو لے لیا گیا، آپ گورنمنٹ کی طرف سے زمین دے کر اس کی عمارت تعمیر کرے۔ تو فوری چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا، زمین گورنمنٹ کی طرف سے اس کو دی، اور اس کے بعد 22 کروڑ کی لاگت سے انیس الغربا کا یتیم خانہ تعمیر ہو رہا۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ اکبر الدین اویسی صاحب نے ایوان اسمبلی میں منظور کروایا۔ مسائل کوئی حکومت نہیں کرتی، مسائل کوئی حکومت حل نہیں کرتی، کانگریس کی بھی نہیں کرتی تھی، انہوں بھی نہیں کرتے، جب تک کہ ہم توجہ نہ دلائے کہ یہ ہمارا مسائل کو حل کیجئے، جب کہیں جا کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ آج بتائیے، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ہر محکمے میں جائیدادیں خالی ہیں، کہیں بھی کوئی آفیسر مکمل طور پر فلفل نہیں ہے کسی بھی محکمے میں، وہاں پر بھی تقررات ہونا ہے، وہ بھی نہیں کرتے۔ تو میری گزارش ہے کہ ان مسائل کی طرف سوائے مجلس اتحاد المسلمین کے کوئی بھی نشاندہی نہیں کرتی، اور مجلس کی نشاندہی پر مسائل حل ہوتے ہیں، تو ہم کو چاہیے اپنی جماعت کو مستحکم کرے، اپنی جماعت کو مضبوط کرے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے سے لوگوں کی خواہش ہے کہ یہاں مجلس اتحاد المسلمین قائم ہو، نقیب ملت ہمارے پاس آئے، حبیب ملت کی شعلہ بیانی سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش و تمنا ہے، کئی ریاستوں سے متعدد مرتبہ دعوت آتی ہے، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ حیدرآباد کے اراکین اسمبلی اور رکن پارلیمنٹ کی طرح ہم بھی ایک بے باک قیادت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ آج لوگ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں، پہلے ایک زمانہ تھا ایم ایل اے صاحب کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن باہر نکل کے
بڑے بڑے ڈنگا مارتے میں ایسا بول دیا ویسا بول دیا، لیکن اب تو ہر چیز صاف ہے، جو بول رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے لائیو دیکھا جا رہا ہے، کون بولتا ہے کیسا بولتا ہے عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا نوجوانوں کا کہنا تھا یہ دونوں کی باتیں الگ ہوتی ہے، ہمارے دل میں اتر جاتی ہے بات، کیونکہ اللہ نے ان کی آواز میں تاثیر دی، یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں۔ وہ ادائیں دل بری ہو کے نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ نقیب ملت کی خطابت ہو یا حبیب ملت کی شعلہ بیانی ہو، لوگ مانتے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی خطابت کی جو صلاحیتیں ہیں، اس صلاحیت میں یہ اپنے اندر یہ ماہر ہے، اور اسی وجہ سے ان کی قیادت کی توتی بولی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آنے والے دنوں میں اپنے ووٹوں کا استعمال ہم کو کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ یہ الیکشن میں بیلٹ پیپر پر ووٹ ڈالا جائے گا، مشین میں بٹن دبا کے ووٹ ڈالنا نہیں ہے، بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹ ڈالنا ہے، اور آپ کو ووٹ دیا جائے گا پتنگ کے نشان پہ مہر لگا کر، اور اس ووٹ کو موڑ کر ڈبے میں ڈالنا ہے۔ جو پرانا طریقہ تھا اسی طریقے کے تحت الیکشن کمشنر نے اعلان کیا کہ بیلٹ پیپر کی پولنگ ہوں گی، اور اپنے ووٹوں کے ذریعے اپنے امیدواروں کو کامیاب کیجئے۔ اب آ رہے ہیں، ایک نیشنل پارٹی ہے جو 60 سال سے ہندوستان کو تباہ و برباد کری ہے، اس کا نشان ہے ہاتھ، بے غیرتی کا ہاتھ ہے، بڑے بے غیرتی کے ساتھ بول رہے ہیں ہاتھ کو اوڑ دو، ہم کو اوڑ دو، ہم تم کو ہاتھ دیتے رہیں گے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو ان کو دینے کی عادت ہو گئی، لیکن کسی کے مسئلے کو حل کرنے کی عادت نہیں۔ وہ ہاتھ کو ہاتھ دیجئے، مجلس کا ساتھ دیجئے۔ اور کوئی سائیکل لے کے آ رہے مہاراج، کوئی جماعت کی سائیکل ہے، پہیے بینڈ ہو گئے، ٹائرہ پنکچر ہو گئے، فارغ ٹیڑھا ہو گیا، ہینڈل پینڈل مارنے کے قابل نہیں، پھر بھی غم کے پینڈل مارتے ہو رہے اس کو اوڑ دو، غم کے پینڈل مارتے ہو رہے اس کو اوڑ دو۔ سائیکل پہ سواری لے کے کہاں جائیں گے؟ آج لوگ کتنی برق رفتاری سے نکل رہے ہیں، تم ایک پینڈل مارے تک کا انہیں 1 کلومیٹر آگے رہتا، نہیں معلوم یہ آپ ذاتی ہے یا پٹ مارے سو یا رہن کی ہے، لیکن لے کے نکلے، سائیکل تو لے کے نکلے، لیکن اس کے عوض میں بھی کچھ پیسے بنانے کی خواہش ہے۔ کوئی دوسرے آئے ہیں کمل کا پھول لے کر، وہ پھول کس کام کا جس میں بوئے وفا نہ ہو، وہ پھول کس کام کا جس میں بوئے وفا نہ ہو۔ ملک کی وفاداری جس پھول کے ذریعے نہیں ہو سکتی، ملک کی تباہی جس پھول کے ذریعے ہو سکتی ہے، ایسے پھول کو نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ اس پھول کو ہم نظر انداز کر دیں گے جس میں بو وفا نہیں۔ ارے اپنی دھرتی کی وفاداری نہیں ہے، اپنے ملک کی وفاداری نہیں ہے، اپنے دستور کی وفاداری نہیں ہے، اپنے دستور کی وفاداری نہیں ہے، اپنے عدلیہ کی وفاداری نہیں ہے، تو ایسے پھول کو کس کام کے لیے رکھا جاتا ہے؟ یہ پھول کو بھی مسترد کیجئے۔ اب آ رہے ہیں ایک کار لے کر، ڈیزل کی یا پیٹرول کی یا گیس کے تیل کی پتہ نہیں، لیکن ایک کار ہے۔ اب وہ کار کی رفتار آپ کیسی ہو سکتی ہے بتائیے؟ یہ پورے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں چل رہی ہے، لیکن کہاں پر اس کا ڈیزل ختم ہو جاتا، کہاں یہ فیل ہو جاتی، ہم کو پتہ نہیں۔ ان تمام نشانوں میں ایک باوقار معیاری اگر کوئی نشان ہے، وہ پتنگ کا نشان ہے جو نیچے سے اوپر جاتی، زوال سے ترقی پہ آتی ہے، اوپر جاتی ترقی کرتی ہے، اور امن کی علامت ہے، اتحاد و بھائی چارگی کی علامت ہے، اور اپنے حیدرآباد کی شناخت کو بچانے کی علامت ہے۔ یہی پتنگ آپ کی محبوب نشان ہے۔ اس کو پتنگ کو پسند کر کے بٹن دبائیے، مہر لگائیے، اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے۔ ابھی آپ نے سنا یہ کمل کے پھول والوں کی عزائم، یہ حیدرآباد کا نام بدل کے بھاگیہ نگر رکھنے والے، بھاگیہ نگر، یہ حیدرآباد ہے۔ ہمارا تمہارا رشتہ کیا ہے بتاؤں؟ قلی قطب شاہ نے بھاگمتی کو حیدر محل بنا کے حیدرآباد کی بنیاد رکھی، یہ وہ حیدرآباد ہے۔ اب اس کا نام حیدر کرار کے سے بھی منسوب ہے، اس کو بدلنے ہم نہیں دیں گے۔ آپ بچوں کا کھیل ہے، یو پی میں
کئی نامہ بدل دیے، وہ یو پی ہے، اتر پردیش ہے، یہاں مجلس اتحاد المسلمین ہے، وہ نریندر مودی کا گجرات نہیں ہے، سالار ملت کا حیدرآباد ہے۔ یہاں سے حیدرآباد کے نام کو تبدیل کرنے کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ عظیم تر شہر حیدرآباد تھا، عظیم تر شہر حیدرآباد ہے، عظیم تر شہر حیدرآباد رہے گا۔ بھاگیہ نگر بناتے ہیں۔ اب معظم جائی مارکیٹ کا چورستہ ہے، گنیش کے پروسیشن جاتے ہیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ان کے پروسیشن سے، لیکن وہاں ایک بورڈ لگا دیے ونائک چوک، معظم جائی مارکیٹ کے چورستے کا نام ونائک چوک۔ ابھی ونائک کا تعلق معظم جائی مارکیٹ سے کیسا؟ جہاں جہاں ہمارے نام آئے ہیں ان کو جلتا ان کو کہ اس کے نام بدل دیں گے۔ حسین ساگر کٹا حضرت حسین شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کیا، اس کا نام بدل کے ونائک ساگر۔ یہ تم تاریخ بدلنے والوں، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ جو حیدرآباد کی تاریخ بدلے گا، حیدر کرار کی قسم، اقتدار سے اللہ اس کو بدل کے رکھ دے گا، لیکن تاریخ حیدرآباد نہیں بدلے گی، تاریخ حیدرآباد نہیں بدلے گی، اور نہ کسی میں ہمت ہے بدلنے کی۔ مجھے یاد آتا ہے بلدیہ کی ایک میٹنگ میں جب میں کاؤنسلر تھا تو کمشنر نے ایک سوال کیا، کمشنر سے کوئی کارپوریٹر سوال کیا تو رائٹنگ میں جواب دیا، تو رائٹنگ میں جواب یہ دیا ونائک ساگر کی تعمیر میں ہم 17 لاکھ روپے خرچ کریں، یہ جواب تھا۔ سب خاموش بیٹھے ہوئے، سالار ملت کھڑے رہ کے بولے کمشنر صاحب یہ ونائک ساگر کدھر ہے ہمارے پاس؟ آج تک نہیں دیکھا میں، بولے۔ اب انہیں بھی پریشان آفیسروں کو گرا کدھر ہے پوچھ، لکھنے والے بی جے پی ذہن کے تھے، لکھ دیے دے دیے، کمشنر کو بھی نہیں معلوم، پڑھ بھی دیا انہیں۔ بعد میں آفیسر بولے صاحب وہ حسین ساگر کو ونائک ساگر لکھے، تو سالار کھڑے، تو کمشنر بولا ابھی صاحب وہ حسین ساگر کو لکھ دیے، کیسا لکھے؟ کہیں منظور ہے گورنمنٹ سے؟ بلدیات میں ریکارڈ ہے؟ نہیں وہ غلطی سے لکھے تو آپ نکالیے۔ فوری بیٹھ کے اس کو کاٹ کے سکندرآباد حسین ساگر کا نام لکھا ہے، اس کے بعد اعلان ہوا حسین ساگر پر ہمیں 8 لاکھ روپے خرچ کرے۔ جب سالار ملت اپنے احتجاج کو ختم کیے اور بیٹھ گئے، تو میرے بولنے کا مقصد یہی، ہر تھوڑے دن کو بیماری ہوتی ان کو کچھ بھی بولنے کی، اور اس کا جواب صرف مجلس دیتی ہے، کوئی دوسرے نہیں دیتے، کسی میں ہمت نہیں جواب دینے کی۔ ارے اب تو یہ عالم ہے، ہر گلی کو ایک لیڈر بناوا اور بولتا ہم ٹکر لیں گے حکومت سے، کچھ بھی ٹکر نہیں لیتے۔ ایک چیف منسٹر صاحب تھے یہاں پر جو بعد میں ہندوستان کے وزیر اعظم بنے، پی وی نرسمہا راؤ، تو وہ پرانے شہر میں تقریر کرے بنگلہ دیش کی جنگ کے وقت، مسلمان کو ایسا کروں گا ویسا کروں گا، کوئی جواب نہیں دیے، نہ کوئی اخبار لکھا نہ کوئی جواب دیے۔ سالار ملت فخر ملت جیل میں تھے، جب سالار ملت رہا ہوئے، اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پہلے دن سالار نے کھڑے ہو کر کہا کان کاٹنے کی تم نے بات کہی، یہ کیوں کہی، کس طریقے سے کہی؟ 2 گھنٹے احتجاج کیا، اسمبلی کی کارروائی کو روکا، تو چھوٹے خط کا بڑا چیف منسٹر پی وی نرسمہا راؤ نے اسمبلی کے اندر معافی مانگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں ایسی بات نہیں بولوں گا، وہ صرف سالار کے احتجاج پر۔ آج ہے کوئی جواب دینے والے؟ ارے چیف منسٹر کو دیکھے تو فوری ہاتھاں جوڑ لے کے سلام بھی بھول جاتے، نمستے کر دیتے۔ لیکن یہاں یہ عالم ہے، کسی کے باپ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے جو ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور اقتدار سے ڈرنے والے کو ہر کوئی ڈراتا ہے۔ سالار ملت کی بے باکری ایک طویل تاریخ ہے جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تنہا و تقدیر تھے، کسی کے آگے جھکے نہیں، وہ آہنی قیادت تھی جو ہمیشہ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ پہ بھروسہ کر کے حکومتوں سے ٹکر لی تو حکومتوں کو جھکنا پڑا، سالار ملت کو فتح یابی ہوئی، سالار ملت کامیاب ہوتے گئے، لیکن کسی حکومت کے آگے سالار ملت نے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا، یہ ان کی قیادت تھی۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے نخب ملت کی بے باکی وہی انداز پہ چل رہی ہے، حبیب ملت کی نمائندگی وہی انداز پہ چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اپنے اراکین بلدیہ، اراکین اسمبلی، اراکین پارلیمنٹ کی تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہ مجلس کی بے داغ قیادت کا نتیجہ ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہے 60 سال ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو کام کرتے ہوئے، اس 60 سال کے عرصے میں کئی سیاسی لیڈروں کو
کئی اسکینڈلوں میں آپ نے دیکھا، کئی بدعنوانیوں میں نے آپ نے دیکھا، لیکن اللہ کا کرم ہے آج تک مجلس کا کوئی آدمی کسی بھی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہوا، نہ مجلس کے کوئی آدمی کے دامن کو داغ لگا۔ ہمیشہ مجلس کی قیادت بے باک بھی تھی، بے داغ بھی تھی، بے باک بھی تھی، بے داغ بھی تھی۔ آج تک کوئی بتا نہیں سکتے۔ ہر جماعت میں دیکھیں گے اتنے کروڑ کا اسکینڈل، اتنے لاکھ کا اسکینڈل، اس کو دھوکہ دے دیے، اس کو کھا گئے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے مجلس اتحاد المسلمین یہ اسکینڈلوں سے پاک والے لوگوں کی جماعت ہے، اور اس کو کوئی بدنام نہیں کر سکتا، سوائے اس کے چند مفاد پرست لوگ ہمیشہ مجلس کو بدنام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سازش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور ہم حق پرستوں کی جماعت ہے، اور حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اپنی راہ پر چلتے ہیں، تو اللہ حق پرستوں کو کامیابی سے سرفراز کرتا ہے۔ ہم کسی کے اوپر امید کر کے، کسی کے بھروسے پہ ہم کام نہیں کرتے، حق کا کام ہے، ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ ہماری لاج رکھ کے ہم کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہی ہماری خوبی ہے۔ ہم دنیا کے ظاہری طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے، دنیا کے ظاہری لوگوں کے امیدوں پر، ان کے وعدوں پر، ان کے تیقنات پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے بلبوتے پہ کام کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف فرقہ پرستوں کی سازشوں کو ہم کو منہ توڑ جواب دینا ہے اپنے اتحاد کے ذریعے۔ ہم کسی سازش کا مقابلہ نعروں سے، تقریروں سے نہیں کر سکتے۔ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں تو تنظیم سے کر سکتے ہیں، جماعت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی جماعت کو مستحکم کیجئے۔ یقین جانیے مجلس اتحاد المسلمین صرف للہیت پر کام کرتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کریں؟ میں سرسری طور پر آپ کو بتاؤں، مجلس کے تعلیمی ادارے ہیں، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور کئی عمارتیں، اسرا دواخانہ، اویسی ہاسپٹل، یہ تمام چیزیں، دارالسلام کوآپریٹو بینک، ہم کچھ بھی نہیں کرے، اتنا تو کرے نا۔ اور ان تمام علاقوں میں تقریباً 57,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملا۔ یہ مجلس کا کارنامہ نہیں ہے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ ارے عقل کے اندھو، تعصب کی اہمیت لگا کر مجلس کو ٹٹولنے والوں، 57,000 لوگوں کے روزگار کو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے دواخانوں میں، بینک میں، اپنے تعلیمی اداروں میں جگہ دی، ان کو نوکریاں ملے۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے؟ کیا کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ ارے کئی مسائل ہیں جس کو مجلس نے حل کیے، اور آئندہ بھی کرتے جائیں گے۔ یہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ساری اعتراضات کرنا، ہم کو بدنام کرنے کے لیے کوشش کرنا، یا الیکشن آتا ہے تو کھڑے رہ کر مجلس کے خلاف کچھ کہہ دینا، اس کے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں۔ مجلس کے خلاف جو اچھی تقریر کرے گا اس کو بی جے پی کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب جا کے ہمیشہ مجلس کے خلاف بولتے ہیں، تقریر ختم ہو تو ان کو ایک لفافہ آ جاتا، ادھر ہی قریب میں رہتے کوئی، ایک تقریر کے لیے اتنے پیسے۔ تو پہلے تو وہ اردو سمجھتے نہیں، اردو بولتے نہیں، ہماری زبان کو پسند بھی نہیں کرتے۔ کوئی چلے گیا اردو بولنے والا، مجلس کے خلاف کچھ بولنے لگا تو اس کو واہ 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 بول کے تھالیاں بجاتے، آخر میں جیب گرم کر دیتے۔ ایسے جیب سے گرم کرنے سے، ایسے پیسوں سے کیا فائدہ؟ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، صرف جھوٹے حماقتوں کے ذریعے۔ ارے کام کرو، محنت کرو تو ایسی کرو کہ غیر بھی دیکھے تو بولے کہ ہم اپنی طرف سے جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش میں غیر بھی ہماری تعریف کرے، اور غیر بھی آ کے مجبور ہو جائے ہماری تعریف کرنے کے لیے۔ بہرحال پتنگ کے نشان پہ بٹن دبا کر یا مہر لگا کر ووٹ ڈالیے، بیلٹ پیپر کا ووٹ ہے، خواتین کو سمجھائیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دن ہم کو اپنے پرسنٹیج کو بڑھانا ہے، بڑھا کے یہ کہنا ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا تو انتہا ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔